پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا یہاں پر بے حیائی ہوگی، یہاں پر یہ سودی نظام ہوگا۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا مادر پدر آزادی ہوگی۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عدالتوں میں انگریز کے قانون پر فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا یہاں پر عاشقان رسول کے لیے تختہ دار سجائے جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا یہاں علماء کو شہید کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں دین پڑھنے پڑھانے والوں کو فوج سے دور میں ڈال دیا جائے گا۔ حالات کیوں بنتے ہیں؟ ہمارے حضرت نے ایک نقطہ بیان کیا، حالات بنتے ہیں، روتے ہیں پہ۔ میرے آقا نے فرمایا من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایک ولی سے جنگ جاری کی، ایک ولی سب نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے۔ اور اللہ کی ولی کون؟ یہ بھی اللہ کے محبوب کی زبانی بتا رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ أَمْنِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ کی نہیں کچھ خاص بندے اللہ کی ولی اور مقرب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ تو حضور اسلام نے فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن۔ اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں مدرسے میں ایک بچہ کس طرح ہوگا۔ مجھے خود جب ہم حفظ کرتے تھے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے اور میں اپنے طالب علموں کو وہ بتاتا بھی ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنی پھپھو کے گھر میں تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ صبح مجھے اپنی جلدی اٹھانا ہے، نماز سے کچھ گھنٹہ پہلے میں نے قرآن یاد کرنا ہے۔ تو وہ آئی ہے 2-3 مرتبہ میرے پاس اور مجھے نہیں اٹھایا۔ یہ بچہ ہے چھوٹا سا اور یہ اتنا جلدی میں اس کو کیسے اٹھاؤں، یعنی شفقت غالب آ گئی۔ تو مدرسے میں یہ طالب علم کس طرح، یہ اہل اللہ کیسے ہے، یہ بات آپ کو بتاؤں۔ یہ اہل اللہ کیسے ہے، یہ اللہ کے قرآن کو کس طرح انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اور ایک بچہ کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کتنی مشقت سے کرتا ہے، گرمی سردی آتی ہے، ماحول بنتا ہے، کبھی کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور جو ملتا ہے تو گزارے کا ہوتا ہے، نرم گرم گدے نہیں ہوتے ہیں، وقت پہ اٹھاتے ہیں۔ اور طالب علم ایسے ہوں گے، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ صبح اٹھتے تھے تو بالکل زندگی کی ایک حسرت یہ ہوتی تھی یار کہ کبھی ہم خود، یعنی جب اٹھاتے ہیں نا استاد، بس ایک حسرت ہوتی تھی یار زندگی میں ایک موقع ایسا آ جائے کہ کبھی ہم اتنی نیند پوری کریں کہ خود جاگ جائے۔ اور اٹھاتے تھے اور ہم دوڑتے تھے۔ بعض مرتبہ کوئی ساتھی، مجھے بالکل اچھی طرح، ابھی بھی تو طالب علموں سے ہی واسطہ ہے لیکن اس وقت سے بتا رہا ہوں، طالب علموں کو اٹھایا، چھوٹا سا معصوم طالب علم ہے اور وہ ایسے نا ٹوٹی کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جا کے ایسے سو جاتا ہے۔ وہ طالب علم کبھی آپ دیکھیں ان کے مناظر، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ہاتھوں سے خود کپڑے دھوتے ہیں، جو بالکل ماں باپ کی شفقتوں کو اور ماں باپ کی اپنی اس دل کے ٹکڑوں کو نہ کیسے وقت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اس کے لیے بہت دل گردے چاہیے۔ 16 گھنٹے ایک حفظ کا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، استاد آواز دیتا ہے عبدالرحمن، وہ جلدی سے پھر جاگ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھتا ہے۔ تو کس مشقت کے ساتھ، گرمی سردی آئی، حالات آئے، قرآن کریم کی تلاوت کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے تانے بھی دیے، قدامت پسندی کے تانے دیے، دہشت گرد کے تانے دیے، ناسمجھی کے تانے دیے، مذہبی جنون کے تانے دیے۔ یہ کہا کہ کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان اللہ کے ولیوں نے ہر چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو کے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس لیے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ آپ کسی سے پوچھے، ایک بندہ کہے حاجی صاحب بڑھاپے میں آپ کیوں ادھر بیٹھے ہیں؟
آپ کو اس مشقت میں آپ وہاں سے تشریف لائے، جواب دیتے ہیں کہ جی مفتی صاحب میرا بہت خاص تعلق ہے مفتی صاحب سے، وہ آئے اور میں نے یہ خاص تعلق کی لاج رکھتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں، حاجی صاحب مجھے خاص کہے اور میرا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو کہے کہ جی خاص ہے، خاص ہے، خاص ہے، اور اللہ نے خاص کس کو کہا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والے اب ہم دونوں حدیثوں پہ غور کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے میرے ولیوں سے جنگ کی، جس نے میرے ولیوں سے دشمنی اور عناد کیا، تو اس کے لیے میری طرف سے اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ اور ادھر کیا بتایا کہ اللہ کی ولی کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے طلبہ، مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم ہیں، جو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مدرسے کی کہتے ہیں کہ رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، این او سی جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اور کوئی معاملات؟ تو جو اللہ والوں سے اس طرح دشمنی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ پھر یہ کہنا نہیں کرنا کہ حالات خراب ہوں گے، پھر حالات تو خراب ہوں گے ہی۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ مولوی کے ساتھ دشمنی، اور یہ مقبول جان ایک سکالر ہے، تبصرے کرتے ہوئے ایک تبصرہ اس نے کیا کہ جو لوگ نا یہ مولویوں کو گالی دیتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ غازی الدین موجود ہے۔ اس میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ غازی الدین کے جذبے سے سرشار نوجوان بولے موجود ہے۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، یعنی ان کو جہاد نبی کے نام پہ مرنا اور کٹنا ان کو سکھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بگاڑنا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جی میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی تو کسی نے بگاڑا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر حالات خراب ہونا۔ بات ادھر سے چلی کہ اسلامی کا لفظ ہٹاؤ، قادیانیوں کے لیے بالکل وہ کرو، اور یہ پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے، بے حیائی کے لیے، بولے بے انصافی کے لیے، ظلم کے لیے، بے پردگی کے لیے، قرآن کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے، مدارس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، اس لیے بنا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا راج ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، اور قرآن پہ عمل کرنے والے سرخرو ہوں گے، اور ان کو پروٹوکول ملے گا، اور ان کو عزت ملے گی، اور جب اللہ کے ولیوں کو عزت ملے گی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی سب کے اوپر عطایا اور بخشش کا سمجھے کہ ایک بارش ہوگی۔ لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو پھر حالات ہوں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا۔ اب تھکے ہوئے اونچی آواز سے بولے اللہ کا نام لے، اور یہ انشاءاللہ والعزیز مسلمانوں کا نہ کافروں کے بھی احسان ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت تک دنیا کافروں کی تو ہے ہی دنیا، ہمیں تو اگر ادھر کچھ نہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ کچھ بھی، ادھر نہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور کافروں کو جو کافر ہو کے مرے وہاں پر کچھ بھی ان کے لیے تو دنیا ہمارے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، تو ہم تو یہ چیزیں نہیں کہتے۔ تو اونچی آواز سے محبت سے تاکہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب کرے۔ پاکستان کا مطلب کیا یہ دولت اگر مجھے مل جائے کہ ہو لب پہ شام و سحر لا الہ الا اللہ
کیا فرمایا کہ جو نماز کے لیے نماز کی اذان سنتے ہی نماز کی طرف چل پڑتے ہیں تو مرتے وقت فرشتے ان کو 2 فرشتے اللہ بھیجتا ہے، وہ ان کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں اور ان کی روح وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دہلیز۔ کب میں کہتا ہوں کہ مجھے تاج شاہانہ دے دے، بس اپنی دہلیز پہ رہنے کو ٹھکانہ دے دے، اور مجھے کیا کرنا ہے کرے لباس شاہی، لباس شاہی کو کیا کرنا؟ خدا کی قسم ہے ایک دن آئے گا، شاہی لباس کی بات تو چھوڑو، یہ مولوی صاحب کے سر پہ دستار، جبہ اور قبہ یہ سب کچھ اتر جائے گا۔ آج ہمارے بہت پیارے ساتھی دل پر میں ایک احساس ہے، بہت ینگ عمر میں اور ایک بہترین عالم دین اور ایک کڑیا قسم کے جوان اور ایک ایسی خوبصورت آواز کے مالک جن کی آواز کے جادو سے ہمارا بھی پورا علاقہ جاگ اٹھا، جن کوٹ جامع مسجد کے امام اور خطیب کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، حضرت مولانا اسد اللہ معاویہ صاحب آج اللہ کو پیارے ہو چکے، 35 سال کی عمر میں جبہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے آمین۔ آپ کو کافی ارادہ یہ تھا کہ میں مولانا سعید صاحب سے یہ بات کی تھی کہ 12 بجے تک پہنچوں گا، کسی اور جگہ سے ادھر پہنچیں گے اور ادھر سے بھی شارٹ کیا، ادھر سے بھی ان سے درخواست کی، کیونکہ آج کل رات کو آرام نہیں تو دن کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ آرام کا موقع ملے۔ کل 11 بجے ان کی نماز جنازہ ہے کشمیر جی رپورٹ میں، ظاہر ہے کہ جب کل ابھی رات کو گئی، کل کو پھر بھی دن کو سفر ہو جائے گا اور کل رات کو پھر راولپنڈی پہنچنا ہے اور یہ پورا عشرہ اسی ترتیب سے۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ ذرا جلدی کوشش کریں گے، میں آپ سے یہی اپیل کروں گا جب ادھر سے دعا ہو جائے گی نا تو پھر مجھے کوئی چائے شاید کسی چیز کی نہیں فوراً اجازت دے دیں گے، اگر 1 گھنٹہ بھی رات کو آرام کا موقع ملے تو یہ آپ کی طرف سے میرا اکرام ہو جائے گا۔ جی صاحب اجازت ہوگی نا جی؟ اس وجہ سے ہم نے مختصر کر دیا۔ اور مجھے کیا کرنا ہے لے کر یہ لباس شاہی، لباس شاہی اتر جائے گا، جبہ قبہ دستار اور جسم پر ایک سفید لباس آ جائے گا۔ میری ماں بہن بیٹی کے لیے برقع پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تنگ ہوتے ہیں، تو کفن پہنتے ہوئے پھر کوئی چاہے یا نہ چاہے تو اس کو پہننا پڑے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کفن۔ 12:10 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلام یاد آیا، مختصر آپ کو سنانے لگا۔ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر۔ زاد راہ کا طویل سفر ہے، زاد راہ کے لیے سونا چاندی دولت ڈالر پیسہ نہیں چاہیے، کیا چاہیے اس سفر کے لیے؟ تقویٰ کی دولت سے لیس ہو کے آنا، قبر کی روشنی تقویٰ ہے اور عذاب قبر سے حفاظت یہ اعمال ہے، جہنم سے خلاصی یہ دنیا میں بھیجے ہوئے اللہ کے محبوب کے طریقے، اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ نماز روزہ زکات، یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر۔ رات چھا جائے تو تجھے کیا یقین ہے کہ صبح تک تو زندہ ہوگا؟ یہ یقین نہیں ہے۔ وَكَم مِّن صِغَارٍ يُرْتَجَىٰ طُولُ عُمُرِهِمْ، کتنے چھوٹے سے جن کے بارے میں لمبی زندگی کی امید کی جاتی ہے۔ وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور ان کی ارواح کو لیلۃ القدر کو قبض کیا جا چکا ہوتا ہے۔ وَكَم مِّنْ عَرُوسٍ زَيُّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ، کتنی دلہنیں ایسی ہیں جن کو بنایا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے اور خوبصورت بنا کے شب زفاف کی تیاریاں مکمل ہے، ادھر موت ان کے گھر کے آنگن میں رقص شروع کر کے ان کی روح قبض کر لیتی ہے۔ وَكَم مِّنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ
وقد ادخلت اجسادهم ظلمت القبر، یہاں تو ان کے جسموں کو بڑا نرم و نازک انداز سے پال کر اس طرح جوان کیا جاتا ہے ہر اعتبار سے. لیکن اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت سیدنا علی منتظر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بتلاتے ہیں. ہوگا کیا کہ نرم و نازک جسم جس پر مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے، جس کی خوشبو پر ہم کئی بڑے پیمانے پہ دولت خرچ کرتے ہیں، اس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہر قسم کی سہولت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس نرم و نازک جسم کو جو ہم کس طرح تیار کرتے، فرمایا یہ نرم و نازک جسم یہ قبر کے اندھیروں کے حوالے ہو جائے گا. وَكَمْ مِنْ فَتَى أَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى ضَاحِكًا وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. کفن سے ہی مجھے کلام یاد آیا. کتنے نوجوان ایسے صبح و شام کرتے ہیں، جوانی کے بارے میں مکے لہراتے ہیں، بالوں کو جھٹکا دیتے ہیں، کیا کیا نا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُمْ وَهُوَ لَا يَدْرِي. فرمایا کفن کھول کر تیار ہو کے مارکیٹ کی زینت بن چکا ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں آج بازار میں لٹکا ہوا کپڑا جس پہ نگاہ پڑی یہ کل کو میرا کفن بننے والا ہے. اور مجھے کیا کرنا ہے لے کر یہ لباس شاہی، مجھے کمبل ابو ذر کا پرانا دے دے. اور میں نے کیا چیز بڑی مانگی ہے میرے مولا، اور میں نے کیا چیز بڑی مانگی ہے میرے مولا، بس درد دے کر مجھے رونے کا بہانہ دے دے. رونے کی کیا قدر ہوگی نا، اس پر کبھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی. یہ دعا بھی ہم نے پڑھنی. آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، آپ دعا فرمائیں اور اس پہ انشاءاللہ. اور عزیز مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے اور مجھے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست اور التجا ہے، دعا کے فوراً بعد آپ سے اجازت لوں گا.